ہندوستان کو نہ صرف ندامت اٹھانی پڑی ہے بلکہ شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہاں قابل تعریف ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کہ پاکستان نے وہ عزائم خاک میں ملا دی۔ اگر جنگ کرنی ہے تو جنگ کا جواب جنگ سے ملے گا۔ وہ ایسی نالائق انٹیلیجنس ایجنسی ہے، مطلب دنیا میں ایسی ایگزامپل نہیں ملتی۔ پاکستان جوابی کارروائی تیار کر چکا ہوا ہے۔ میں عدنان حیدر، آزاد خبر کے ساتھ میرے ہاتھ میں آج یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا ایک پریس ریلیز ہے جو کہ 4 دن بعد پہلگام جو واقعہ ہے اس کے اوپر انہوں نے آج پہلی دفعہ وہ بولے ہیں 4 دن کے بعد 22 اپریل کو یہ واقعہ ہوا تھا۔ اس میں جو دلچسپ بات یہ ہے کہ ہندوستان نے بڑی امیدیں لگائی ہوئی تھیں، ہندوستان نے کی ساری امیدوں پہ آج پانی پھر گیا، اور یہ کامیابی ہے، سفارتی کامیابی ہے پاکستان کی، اور اس سفارتی کامیابی سے نے ہندوستان کو نہ صرف ندامت اٹھانی پڑی ہے بلکہ شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس حد تک شرمندگی ہے، آج سیکیورٹی کونسل کا جو پریس ریلیز ہے وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے، سیکیورٹی کونسل کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ ہندوستان کے تمام ارادے نیست و نابود ہو گئے۔ نریندر مودی صاحب کسی کو منہ دکھانے جوگے نہیں ہوئے۔ اس سٹیٹمنٹ میں جو کہ سیکیورٹی کونسل نے آج دی ہے اس میں انہوں نے اس دہشت گردی کے واقعے کی شدید مذمت کی ہے جو کہ پہلگام میں ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے لفظ پہلگام استعمال نہیں کیا، کشمیر استعمال نہیں کیا، لفظ جموں اینڈ کشمیر استعمال کیا۔ ٹیکنیکلی یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ٹیکنیکلی یہ بتا رہا ہے کہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی سفارتی کامیابی ہے اور یہ ہندوستان کی ایک بہت بڑی ناکامی ہے۔ ہندوستان کے وہم و گمان میں نہیں تھا، وہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں بلینز آف ڈالر لگاتا ہوں فورن مشنز پہ اور میرے ساتھ ہی ہوگا۔ مطلب 4 دن وہ یہ محنت کرتے رہے کہ میں اپنی مرضی کا بیان سیکیورٹی کونسل سے دلوا پاؤں گا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ یہ جو ایک آپ دیکھ رہے ہیں نا انگریزی کا ایک سٹیٹمنٹ ہے جس کا میں نے پرنٹ بھی نکال لیا ہے، تو اس کا ایک ایک لفظ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم ڈپلومیٹک ٹرمز میں بات کریں تو اس کا ایک ایک لفظ میٹر کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ کے ڈرافٹ کروانے کے لیے پورے مشنز کروڑوں ڈالر لگا دیتے ہیں، اور ہندوستان کی جانب سے بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ اور یہ جو 4 دن کا ڈیلے ہوا ہے اس کی بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ ہندوستان پوری ایک لابنگ کر رہا تھا پاکستان کے خلاف، پاکستان کو فریم کرنے کے خلاف، مگر ہندوستان کو اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ تو یہاں قابل تعریف ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کہ پاکستان نے وہ عزائم خاک میں ملا دی جو ہندوستان سوچے بیٹھا تھا، اور جس کے لیے وہ بار بار پچھلے 4 دنوں سے مسلسل یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں کام کر رہا تھا۔ اور جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے یہاں وہ یہ ہے کہ اس میں لفظ جموں اور کشمیر کا استعمال ہونا، ایک تو پہلگام واقعے میں پاکستان کی انوالومنٹ کا کوئی ذکر نہیں، دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کی گئی ہے۔ دوسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اس میں لفظ جموں اینڈ کشمیر استعمال کیا گیا ہے۔ لفظ جموں اینڈ کشمیر کا استعمال ہونا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ سیکیورٹی کونسل اور یونائٹڈ نیشن آج بھی انلیگلی جو آکوپائڈ کیا ہے ہمارا جموں اینڈ کشمیر، اس کے سٹیٹس کو وہی سٹیٹس سمجھتا ہے جو 2019 سے پہلے کا تھا، جو یو این کی جو قرارداد ہے اس کے مطابق ہے، کیونکہ 370 کے بعد جموں ایک علیحدہ علاقہ بن گیا، اس کو اسٹیٹ بنا دیا گیا، کشمیر کو علیحدہ اسٹیٹ بنا دیا گیا۔ تو سیکیورٹی کونسل کی اسٹیٹمنٹ میں جموں اینڈ کشمیر کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ یو این نے ہندوستان کے اس یک طرفہ عمل کو 370 اور 35A کو نہیں تسلیم کیا۔ یو این آج بھی اپنے چارٹر پہ کھڑا، تو یہ بہت بڑا تماچا ہے ہندوستان کی ساری سفارتکاری کو، اور ہندوستان کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ پھر بہت زور و شور سے ایکٹیو کیا گیا، جو ان کے مشنز یو این میں کام کر رہے ہیں ان کا تو نتیجہ آپ نے دیکھ لیا، فیل ہو گئے بیچارے۔ اور دوسری جانب جو ان کا سفارت خانہ ہے امریکہ میں، اس کو بڑا متحرک کیا گیا، اس کے ذمہ کئی اسائنمنٹس ڈالی گئیں کہ ٹرمپ اور ٹرمپ انتظامیہ کو اس بات پہ لایا جائے کہ پاکستان کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ ہو۔ بڑی دلچسپ بات ہے، جو ٹویٹ ٹرمپ نے کیا اس میں کہیں پاکستان کا ذکر نہیں، کہیں ہندوستان کا جو موقف ہے پہلگام واقعے پہ اس کو انڈورس نہیں کیا ٹرمپ نے۔ دوسری جانب جو ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ہے تلسی گیبارڈ، وہ ان کا تعلق ہندوستان سے ہے، وہ ان کا ریلیجن بھی ہندو ہے، تو یہ بڑی امیدیں باندھے بیٹھے تھے کہ جی تلسی جب ٹویٹ کرے گی تو اس میں ذکر کرے گی کہ اس ریجن میں دہشت گردی اور جو موقف ہے ہندوستان کا اس کی بات کرے گی۔ تلسی گیبارڈ نے بھی جو ٹویٹ کیا اس میں کہیں بھی ہندوستان کے موقف کی تائید نہیں کی گئی۔ امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ، وزیر خارجہ جس کو ہم کہتے ہیں، مارکو روبیو، وہ جب
ابھی وہ نہیں بنے تھے سیکرٹری آف اسٹیٹ فار فارن افیئرز، تو انہوں نے ایک بل ٹیبل کیا تھا جولائی 2024 میں، جس میں انہوں نے ہندوستان کی حمایت میں بات کی تھی اور یہ کہا تھا کہ ہندوستان میں اگر کوئی دہشت گردی ہوگی اور ہندوستان اگر الزام پاکستان پہ لگائے گا تو بغیر ثبوتوں کے، یہ بل ہے جو مارکو روبیو نے ٹیبل کیا ہوا ہے جولائی 2024 میں، وہ پاس نہیں ہوا، ریجیکٹ ہو گیا، تو ریکارڈ کا حصہ ہے۔ تو مارکو روبیو کا بل جو آج فارن منسٹر ہیں امریکہ کے یا سیکرٹری آف اسٹیٹ فار فارن افیئرز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، ان کا یہ مطالبہ تھا اس بل میں کہ جب ہندوستان پر حملہ ہوگا، کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوگا اور ہندوستان پاکستان پر الزام لگائے گا، تو ہم امریکہ کو ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، پاکستان پر فائنینشیل پابندیاں لگانی ہیں، یہ بل ہے ان کا۔ ان کی جانب سے بھی کوئی ایسا ٹویٹ نہیں آیا، تو یہ ناکامی ہے ہندوستان کی سفارتی محاذ پہ، جس کا تکلیف بھی ہے اور جس کا دکھ بھی ہے ہندوستان کو، کہ ہندوستان ابھی تک کامیاب نہیں ہو پایا پہلگام حملے کو لے کے، جو عزائم تھے ہندوستان کے وہ خاک میں مل گئے ہیں۔ اور دوسری جانب اسرائیل، کیونکہ اس کا بڑا چہیتا اور بڑا دوست ہے، دلچسپ بات یہ ہوئی ہے کہ جب اٹیک کے بارے میں سوچ رہے تھے نریندر مودی صاحب، اور انہوں نے ایئر چیف کو، آرمی چیف کو اور نیول چیف کو جب بلایا تو ان کی میٹنگ ہوئی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے ساتھ، اور پھر اس کی باقاعدہ بریفنگ وزیر اعظم کو دی گئی، نریندر مودی کو، تو ساری اسیسمنٹ کے لیے اسرائیل کو آن بورڈ رکھا گیا۔ تو اسرائیل کی جانب سے جو انٹیلیجنس رپورٹس ان تک پہنچائی گئی، اس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان، آپ تو سوچ رہے ہیں اٹیک کرنے کا، پاکستان جوابی کارروائی تیار کر چکا ہوا ہے، تو آپ تو ابھی سوچیں گے کہ ہم نے یہ سٹرائک کرنا ہے یا ایئر سٹرائک کرنا ہے۔ پاکستان کا اس مرتبہ جواب فوری ہوگا۔ پاکستان کا رد عمل 2019 میں بھی سخت تھا، مگر اس دفعہ کا جو رسپانس ہوگا وہ اس قدر شدید ہوگا کہ شاید وہ ایک بڑی جنگ میں جا سکتا ہے، اور بڑی جنگ کا مطلب ہوگا کہ ہندوستان اپنے نقصان کو اپنے گلے لگا رہا ہے، اور ہندوستان اس جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کی رپورٹس ہیں، ہمارے ہاں کوئی رپورٹس نہیں ہے، وی آر ریڈی، اور ہم آج بھی ریڈی ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے واضح کہہ دیا کہ دیر از نو ڈپلومیسی، اگر جنگ کرنی ہے تو جنگ کا جواب جنگ سے ملے گا، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے سنتاس معاہدہ منسوخ کیا ہے، ویسے تو آپ نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہم ایک رسپانسبل نیشن ہیں، ہم اپنے متعلقہ پلیٹ فارمز پر جائیں گے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، UN ہے، ورلڈ بینک ہے، بٹ یہ جو سنتاس معاہدہ یہ ایک جنگی عمل ہے، اور جنگی عمل کا جواب بھی جنگی طریقے سے دیا جائے گا۔ آپ جائیں، بنائیں ڈیم۔ پاکستان مینٹلی کمیٹڈ اور کنونسڈ ہے کہ کسی بھی طرح کی آبی کارروائی کی گئی، جارحیت کی گئی، یا کوئی ڈیم بنانے کی اب کوشش کی گئی، تو پاکستان اس کو بغیر سوچے سمجھے ہٹ کرے گا، اور کسی انٹرنیشنل پریشر پر کمپرومائز نہیں کرے گا۔ اب حالات یہ ہیں کہ 4 دن سے جب سے ایئر سپیس بند ہے، افغانستان سے ٹریڈ بند ہے، ہندوستان کے اپنے ہوش اڑے ہوئے ہیں، نہ وہ جنگ کر سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل نے کہا ہے کہ پاکستان پر کسی بھی طرح کا سٹرائک کیا تو پاکستان ٹارگٹ لاک کر چکا ہے، اور وہ ٹارگٹ لاک ہوئے تو اس مرتبہ وہ ان لاک نہیں ہونے۔ یہ بڑا واضح پیغام پہنچا دیا گیا ہے اور پہنچ چکا ہے، اور ہندوستان اب اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ اب ہندوستان صاحب کر رہے ہیں کہ جو ہارا ہوا شخص ہوتا ہے وہ پھر مختلف قسم کے، وہ کہتے ہیں ساڑھے پاس چول ہی ماری جائے، تو چولوں تے آ گیا، جنہوں گل چولوں تے آ جائے تو پھر میں تو ویسے ترس آ رہے بیچاریاں تے، مطلب اپنا ہی نقصان کر بیٹھے ہیں، نہ اگلی گل سمجھ آ رہی نہ پچھلی سمجھ آ رہی ہے۔ تو جو ان کے لنڈن میں لوگ ہیں وہ بڑے متحرک ہوئے پھر رہے ہیں، وہ ان کا جوش ہی نہیں ہے قابو میں آ رہے، تو وہ ہر روز پہنچے ہوتے ہیں، کل بھی پہنچے تھے، تو کل ایک بندہ وہاں کی پولیس نے پکڑ لیا تو منتیں کرتا پھر رہا تھا، اللہ دوا سے میں نے چھاڑ دو۔ آج انہوں نے تو انتہا کر دی نا، کیونکہ ساری چیزوں کو پلان کرتی ہے جو ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اور وہ ایسی نالائق انٹیلیجنس ایجنسی ہے، مطلب دنیا میں ایسی ایگزامپل نہیں ملتی، دنیا کی کوئی ایجنسی، مطلب آپ کو کینیا کی ایجنسی ایسی نہیں، صومالیہ کی ایجنسی انٹیلیجنس ایجنسی ایسی نہیں ملے گی جس پہ جو اتنی ڈسکریڈٹ ہو چکی ہو، جو اتنی نکمی اور نالائق ہو۔ آپ کینیڈا میں جب کاروائی کرتے ہیں پھڑے جاندے ہو، تسی امریکہ کو کاروائی کرتے ہو کرن تو پہلے پھڑے جاندے ہو، افغانستان کاروائی کرتے ہو پہلے پکڑے جاتے ہو، مطلب ایسی نالائق ایجنسی کہ اس کا ہر آپریشن لوگ کاؤنٹر کر دیتے ہیں۔ کلبھوشن یادو رو کے منہ پہ کلنک کا ٹیکا ہے، مطلب اس سے اچھا تھا کہ منہ کالا کروا کے رو کے لوگ گدھے پہ بیٹھ جاتے، وہ اچھا تھا، کلبھوشن صاحب اتنے پھڑے گئے۔ مطلب رو دی کوئی کاروائی چوک لو، لگتا ہے رو چلانے ہی کوئی ہمیں ماتڑ جے لوگ نے، وہ ماتڑنا چاہیے عقل ہوں،
what kind of trainings and what kind of operations they attend, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ. سٹوری یہ ہے کہ آج انہوں نے نئی کاروائی ڈلوا دی رو کے جو لوگ ان سارے معاملے پہ پریشان پھر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی پاکستان پہ کل تو ہم بڑا ذرا ہائی کمیشن کے باہر بڑے متحرک تھے, نعروں تک بات تھی, آج پتھراؤ کیا جائے. تو 300-400 جو ٹاؤٹس ہیں, ایجنٹس ہیں را کے لنڈن کے اندر, بہت ہندوستان کی کمیونٹی ہے, بڑی رسپانسیبل بھی ہے. تو جو انٹیلیجنس ٹاؤٹس ہوتے ہیں وہ تو 2-4-5-600 ہی ہوتے ہیں. تو 300-400 لوگ وہاں پہنچے, انہوں نے پتھراؤ بھی کیا, پاکستان کے سفارت خانے کو نقصان بھی پہنچا. تو اب مجھے ترس آ رہا تھا کہ وہ جو میزائل مارنا چاہتے تھے, وہ جو ہمیں منہ توڑ جواب دینا چاہتے تھے, وہ جو کہتے کہ گھس کے ماریں گے, وہ بیچارے ہمارے ایک آفیسر کا کمرے کا شیشے توڑ گئے ہیں. مطلب یہ اوقات ہے. تو میں سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی اس پہ, میں کہ چھڑ دو یار, وہ انہوں نے دل آزاری ہوگی. وہ کیا سوچ کے بیٹھے تھے, نریندر مودی نے ایسے خواب دکھائے تھے انہوں نے تو یہ سوچا تھا کہ شاید پاکستان کو پتہ نہیں ہم کیا کر دیں گے. ہر محاذ پہ, سفارتی محاذ پہ ناکامی, میڈیا فرنٹ پہ ناکامی, نیریٹو بنانے میں ناکام رہے. اب ہر طرف سے ناکام ہوا شخص پر نریندر مودی جیسی اس کی شکل ہوتی ہے. میں تو 2 دنوں تو ترس رہا کہ کہیں مجھے مودی صاحب کا چہرہ نظر آ جائے. منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. ہندوستان کے وزیر 1.5 ارب لوگوں کا نمائندہ ہے اور 2 دن سے 48 گھنٹوں سے غائب ہے. کہاں ہے نریندر مودی کوئی پتہ نہیں. تو مجھے تو لگتا ہے کل اخباروں میں اشتہار دینا پڑے گا تلاش گمشدہ کا, نریندر مودی صاحب کھو گئے ہیں. اب مختلف اطلاعات یہ ہیں کہ ہندوستان ہمیشہ چالاکی کا مظاہرہ کرتا ہے. کوئی نہ کوئی جو کارروائی کرتا ہے کشمیر کے اندر, اس کے پیچھے اس کے اپنے عزائم ہوتے ہیں. پلوامہ والا جو تھا اس کے پیچھے اس کے اپنے عزائم تھے, 370 اور 35A والی کارروائی. اب کہانی یہ ہے کہ کشمیر کے اندر اس کی اپنی رٹ ہی نہیں تھی. تو اپنی رٹ کی بحالی کے لیے اور اپنے منصوبوں کو پر عمل درآمد کرانے کے لیے اس نے یہ ایک نام نہاد ڈرامہ رچایا. اور اس ڈرامے کی آڑ میں اب دیکھیں نا, کل سے پرسوں سے خبریں آ رہی ہیں, کوئی 70 کے قریب مقامات پر وہاں کی فوج نے چھاپے مارے, لوگوں کے گھر گرا دیے گئے, کئی شہریوں کو, کشمیری مظلوم بیچاروں کو گرفتار کر لیا گیا, ان کو ڈس اپیئر کر دیا گیا, پتہ نہیں وہ کہاں لے کے ان کو گئے, نوجوانوں کو, بچوں کو, بوڑھوں کو. تو صرف اس لیے کہ وہاں اپنے جو ان کے عزائم ہیں, ان کے جو اپنا پلان ہے اس کو وہاں پر ایگزیکیوٹ کیا جائے. اور اس کے پیچھے کوئی بڑا مجھے تو وہ نظر نہیں آ رہا. صرف اپنے مقصد کی خاطر ہمیشہ کشمیریوں پر ہی ظلم ڈھائے جاتے ہیں, کشمیریوں پر ہی کوئی قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے. اور ہمیشہ سے ہوتا ہے, اور پاکستان اور ہم سب کشمیریوں کی آواز بنتے رہیں گے. اور ہندوستان کے ایسے جو گھٹیا منصوبے ہوتے ہیں کہ پاکستان تے پا دو, اس پر ہمیں اب الرٹ رہنا ہوگا. اور اس مرتبہ جو جواب گیا ہے, پچھلے دفعہ تو ابھینندن والا ہماری فوج نے دے دیا تھا, اور اس دفعہ ہم سب میڈیا والے میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا اور ٹی وی کے ذریعے اور اخبارات کے ذریعے اور ڈپلومیٹک فرنٹس پر ہم نے بھرپور ہندوستان کی ایسی کی تیسی پھیر دی ہوئی ہے. تو اب ذرا ایک خبر لیتے ہیں, ہمارے جو ملکی صورتحال ہے اس میں نہروں کا معاملہ بڑا گھمبیر ہو چکا تھا. اچھا ہوا یہ کہ نہروں کے معاملے میں پاکستان پیپلز پارٹی کو جس حد تک فیس کرنی پڑی ریزسٹنس اور ایک بیک لیش اور بہت زیادہ تنقید سندھ کے اندر, وہ ہم سب یہ سوچ رہے تھے کہ بلاول صاحب کے 3 جلسوں کے بعد وہ کم ہو جائے گی, نہیں ہوئی. پھر ہم نے سوچا کہ وفاقی حکومت اس میں رول پلے کرے گی تو کم ہوگا, نہیں ہوئی. پھر بلاول صاحب شہباز شریف صاحب کے بازو میں بیٹھے, ہم یہ سمجھے کہ اب شاید وہ وہاں پہ جو لوگوں کی ایک غصہ ہے وہ کم ہوگا, کیونکہ بلاول صاحب بیٹھے ہیں, وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ CCI میں جائے گا, کونسل آف کامن انٹرسٹ میں جائے گا. اور پھر وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ میں جو کام ہو رہا ہے نہروں پہ میں فی الحال روک رہے ہیں. لیکن اس کے بعد بھی لوگوں نے اس بات کا یقین نہیں کیا. پیپلز پارٹی بلاول صاحب نے جا کے جشن ضرور منائے, ٹویٹس بھی کیے, پوسٹ بھی کی, ٹی وی اسکرین پر ان کے نمائندوں نے بیٹھ کے بھرپور اس کو کامیابی کو اپنی کامیابی کہا, لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں. سندھ کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ آصف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب نے اور پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ جھوٹ بولا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی خیرپور سکھر کی عوام سڑکوں پر ہے, روڈز نارمل نہیں ہیں. کراچی میں جو وکلا نے دھرنا دیا تھا, احتجاج کیا تھا, وہ آج بھی انٹیکٹ ہیں. تو پیپلز پارٹی کی یہ بہت بڑی ناکامی ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ شاید اگلا انتخاب پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے میرے خیال میں تو جا چکا ہے. لوگ کہتے ہیں جاتا ہوا نظر آتا ہے, اللہ کرے جاتا ہوا نظر آ رہا ہو, میرا ایک اپنا اوپینین ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. تو اب اپنے ووٹ بینک کو کس طرح انٹیکٹ کرنا ہے یہ آصف زرداری صاحب اور بلاول صاحب کو سوچنا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.